بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سیف اعظم آپ کا تعلیم دوست حاضر ہوں اگلی قسط لے کر۔ قرآن کی 95ویں سورہ التین کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، جس سے ان دونوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آج ہم جن تہذیبوں کی بات کریں گے اس علاقے میں یہ خوب پائی جاتی ہیں۔ ایک قصہ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے گریس یعنی یونان میں انہی انجیر اور زیتون کے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ایک شخص اپنے بھائی سے تعلیم پر سنجیدہ ڈسکشن کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ چھوٹے بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کیسی نظمیں یا کہانیاں پڑھا رہے ہیں۔ یونان کی قوم میں اس وقت آسمانی کتابوں سے نہیں بلکہ اپنی مورل اور ایتھیکل ویلیوز، اپنی قدریں شاعروں اور ادیبوں سے حاصل کرتے تھے، اور یہ رائٹرز اور پوئٹس اس سوسائٹی کے مورلز اور عقیدے کے گارڈز مانے جاتے تھے۔ وہ شخص آگے کہتا ہے کہ ہم کو بچوں میں خدا کا اچھا تصور ڈالنا چاہیے، ایسا خدا جو برائی کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ اس سے پاک بھی ہے، تاکہ بچے نیکی کی طرف مائل ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں بہت سے قصے ہیں جن میں خدا کو برائیوں سے جوڑا جاتا ہے، اس کو دھوکے باز اور بہروپیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی مخلوق کی شکل میں آ سکتا ہے، جبکہ یہ سب اس خدا کے اصل تصور کے خلاف ہے، اس کی توہین ہے۔ اسی طرح دوسری کہانیاں جن میں جھوٹ ہوتا ہے اور ہمارے جنگی ہیروز کے گندے اور وحشیانہ کاموں کی تعریف ہوتی ہے، ان کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ آپ کا مطلب کن لکھنے والوں سے ہے؟ اس نے کہا ہومر، ہیسیوڈ اور زیادہ تر شاعر یہی لکھتے ہیں۔ ہمیں ان کے ایسے قصوں اور شاعری پر روک لگانی چاہیے۔ یہ شخص ہے پلیٹو یعنی افلاطون، جو یونان کے معروف فلسفی ہی نہیں بلکہ سوکریٹس یعنی سقراط کے ہم عصر ہیں، شاگرد ہیں، اور الیگزینڈر یعنی سکندر کے استاد ایرسٹاٹل کے یعنی ارسطو کے استاد ہیں۔ یعنی پلیٹو، افلاطون سقراط کے شاگرد ہیں اور ارسطو کے استاد ہیں۔ پلیٹو نے جنگ و جدل اور گندی سیاست کے ماحول میں پرورش پائی تھی، لیکن وہ اس کے خلاف تھے۔ وہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے جو اعلیٰ اقدار پر قائم ہو، جس کا حکمران تعلیم اور تربیت یافتہ ہو اور وہ گھر خاندان سے، مال و دولت سے دور ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، اکیڈمی۔ اس ادارے کے ذریعے وہ ایسی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جو حکمت، ہمت، ڈسپلن اور انصاف کی جمہوری بنیادوں پر ایک عالیشان ملک قائم کر سکے۔ گریس یعنی یونان یورپ کے ساؤتھ ایسٹ یعنی جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کی تہذیب کا پہلا دور تقریباً 1750 بی سی سے 1050 بی سی تک چلا، یعنی 1750 بی سی یعنی حضرت عیسیٰ سے 1750 سال پہلے۔ اس کو مائسینین سویلائزیشن کہتے ہیں۔ اس تہذیب کے بارے میں ویسے زیادہ معلومات حاصل نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایک اسکرپٹ تھی جس کو لینئر بی کہا جاتا ہے۔ اس کو لکھنا سکھایا جاتا تھا، جیسے میسوپوٹامیہ، ایجپٹ وغیرہ میں اسکرائبس تیار ہوتے تھے، ویسے ہی یہاں بھی کیا جاتا تھا۔ یونان کا دوسرا دور یعنی ہیلینک دور 9ویں صدی بی سی سے شروع ہوتا ہے۔ سن 800 بی سی میں ہومر نامی شاعر نے ایلیڈ اور اوڈیسی نام کے بڑے شاہکار لکھے، جن میں فوجی حکمرانی کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا۔ اسی دور کے دوسرے بڑے شاعر ہوئے ہیسیوڈ، جنہوں نے مائتھولوجیکل یعنی دیومالائی قصوں کو اپنی شاعری سے یونان کے مذہبی عقائد کی بنیاد بنا دیا، جو ابھی بھی مغربی تہذیب کی عیسائی ثقافت کے ساتھ مخلوط ہے۔ اس دور کے لوگوں کو فوجی ٹریننگ کے ساتھ کھیلوں میں بہت دلچسپی تھی، جو ان کو تعلیم کے ساتھ سکھائے جاتے تھے۔ اولمپک کے کھیل اسی دور میں یہیں سے شروع ہوئے۔ یہ لوگ ایسے شخص کو اپنا ہیرو مانتے تھے جو میدان جنگ میں ہی نہیں، کھیل کے میدان میں بھی چیمپئن ہو۔ تعلیم صرف حکمرانوں اور اونچے طبقے کے لڑکوں کے لیے ہی خاص تھی۔ ایک شخص کا سٹی اسٹیٹ یعنی ریاستیں جیسے اسپارٹا، ایتھنز، کورنتھ، تھیبس وغیرہ ہی سب کچھ تھا۔ تعلیم اور تربیت کا مقصد تھا ایسے لوگ تیار کرنا جو اپنی ریاست کے لیے پوری طرح سے ڈیووٹڈ ہوں، اور پورا سماج ایک فوجی انداز میں ہر وقت ہمتن گوش ہو۔ اگلی صدیوں یعنی 8ویں اور 7ویں صدی بی سی میں اسپارٹا اور ایتھنس دو مختلف انداز کی حکومتوں کے طور پر ڈیولپ ہوئے۔ جہاں ایتھنس میں ثقافت، آرٹ، فلسفے جیسے فنون پر زور دیا جاتا تھا، وہیں اسپارٹا میں تعلیم میں فوجی ٹریننگ اور اسپورٹس پر بہت توجہ تھی۔
کوئی تعجب نہیں کہ اولمپک کے اکثر مقابلے اسپارٹا والے جیتتے تھے۔ تعلیم 7 سے 20 سال تک کی عمر تک ہوتی تھی۔ پرائمری تعلیم کے لیے گرامیسٹس اسکولوں میں بچوں کو یونانی زبان لکھنے پڑھنے کی بنیادی تعلیم دی جاتی تھی۔ کچھ بڑے ہونے پر ایتھنز میں کیتھیرسٹس اسکولوں میں بچوں کے لیے لائر کی میوزک کے ساتھ ہومر اور ہیسیوڈ کی شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور فزیکل ٹریننگ کے لیے کشتی اور فوجی ٹریننگ کے پلاسٹرا میں بھیجا جاتا تھا۔ ادھر اسپارٹا میں بڑے لڑکوں کو برال یعنی دنگل میں خونی مقابلے کروا کر جنگی اعتبار سے مضبوط بنایا جاتا تھا۔ ایتھنز میں کوشش ہوتی تھی کہ ایک نیک اور سمجھدار شخص بنے۔ اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے خاص استاد سوفسٹس ہوتے تھے جو گھوم گھوم کر پیسے لے کر پڑھاتے تھے۔ وہ ایک تو ڈائلیکٹکس یعنی منطق اور وضاحتوں کے ذریعے لاجیکل آرگومنٹ کرنا سکھاتے تھے، اور دوسرے ریٹرکس یعنی لفاظی اور خوبصورت بیان بازی پرسویسو اسپیکنگ سکھاتے تھے۔ میتھمیٹکس، فلسفہ، لٹریچر، میڈیسن جیسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے۔ میتھمیٹکس میں ارتھمیٹک، جیومیٹری، ایسٹرونومی یعنی فلکیات اور ہارمونکس کو پڑھایا جاتا تھا۔ ہارمونکس یعنی ہارمونک موشنز کی اسٹڈی۔ فوجی ٹریننگ میں اسٹوڈنٹس کو کیسا کھانا کھانا چاہیے، میوزک اور لڑکیوں سے کیسے دور رہنا چاہیے، اس پر بھی کافی دھیان دیا جاتا تھا۔ یونان کا اگلا دور کہلاتا ہے ہیلینسٹک ایرا، جو 323 BC سے 30 BC تک چلا۔ سکندر نے 14 صدی BC میں 13 سال کی حکومت میں یونان کے میسیڈونیا یعنی مقدونیہ سے نکل کر دنیا کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا۔ 323 BC میں اس کی موت کے وقت یونانی حکومت مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ، ویسٹ ایشیا یعنی مغربی ایشیا سے لے کر ساؤتھ یعنی جنوبی ایشیا تک پھیل چکی تھی۔ اس کی فتوحات ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے یونانی زبان اور کلچر کو اتنے بڑے علاقے میں جاری رکھ کر اپنے ہی تعلیمی نظام کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ اور قوموں اور زمانوں کو غیر مہذب مانتے تھے۔ تعلیم 7 سے 20 سال تک ہی دی جاتی تھی۔ 7 سے 14 سال تک پرائمری تعلیم گرامیسٹس اسکولوں میں، پھر انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی 14 سے 18 سال تک، جس میں گرامر، ڈائلیکٹکس اور ریٹرکس اور میتھس پڑھائی جاتی تھی۔ 18 سے 20 سال تک اعلیٰ فوجی اور اسپورٹس کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ اب چونکہ ملک کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھیں اور نسلی طور پر غیر یونانی آبادی زیادہ تھی، تو ملٹری ٹریننگ کو کم کر کے اسپورٹس اور ایتھلیٹکس کی ٹریننگ پر زیادہ زور ہو گیا تھا۔ مصر کا الیگزینڈریا سائنس کی تحقیق کے لیے، اور ایتھنز فلسفے اور ریٹرکس یعنی خطابت کے لیے زیادہ معروف ہوئے۔ یونانی تہذیب نے جہاں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے فلسفی دیے، جمہوریت کے تصور کو پہلی بار عملی جامہ یونان میں ہی پہنایا گیا۔ ہومر جیسا شاعر بھی دیا، جو 6 صدی عیسوی تک مغربی اقدار کا سرچشمہ رہا۔ میڈیسن یعنی طب کا ماہر ہپوکریٹس یعنی بقراط دیا، جس نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بیماریاں بری بلاؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی قدرتی وجوہات ہوتی ہیں۔ یونانی طب آج بھی لوگوں میں کافی مقبول ہے۔ پائتھاگورس یعنی فیثاگورس، آرکیمیڈیز، ٹالمی اور یوکلڈ جیسے سائنسدان دیے، جنہوں نے فلکیات پر، میتھمیٹکس پر، جیومیٹری پر، میکینکس اور فزکس پر اعلیٰ درجے کے کام کیے۔ اس تہذیب کا زوال 150 BC کے قریب ہو گیا۔ اب اس کے علاقے ایک نئی حکومت کے تسلط میں آ گئے، رومن حکومت کے۔ رومن سویلائزیشن یعنی رومی تہذیب 8ویں صدی BC سے 5ویں صدی AD تک یعنی عیسوی تک رہی۔ اس کے 3 ادوار رہے، جن میں پہلا دور رومن ریاست کا تھا، جو 8ویں صدی سے 6 صدی BC تک قائم رہا۔ کہتے ہیں کہ رمولس اور ریمس نام کے 2 جڑواں بھائیوں نے اٹلی کے دریا ٹائبر کے کنارے 753 BC میں روم شہر کی بنیاد رکھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یونانی ریاست ٹرائے کا ایک بحری جہاز نئی بستی بسانے کے لیے سمندر میں تھا۔ اس نے ایک جگہ بیڑا کیا اور بس گیا، ایسے روم بنا۔ اپنے شروعاتی وقت سے روم میں حکومت میں عوام کی شمولیت کے لیے قدم اٹھائے، جس کی شروعات سینٹ یعنی بادشاہ کے لیے ایک مشاورتی کونسل کے طور پر ہوئی۔ دوسرا مرحلہ 6 صدی BC کی شروعات سے ہے، جب رومن حکومت بڑے اتھل پتھل کے دور سے گزری، اور پھر حکومت کا انداز کافی ڈیموکریٹک یعنی جمہوری ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ان کے قریب یعنی یونان میں جمہوریت کا جو ماڈل کام کر رہا تھا، ویسا ہی ماڈل رومیوں میں بھی آنے لگا۔ حالانکہ یونان میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی، یعنی
ہر سال شہر کے 500 آزاد مردوں کا لاٹری کے ذریعے انتخاب ہوتا تھا۔ رومیوں میں ایسا نہیں تھا۔ رومی حکومت کافی بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں کئی ملک اور کانٹیننٹس یعنی بر اعظم آتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جمہوریت کا جو ماڈل ڈیولپ کیا وہ کچھ مختلف اور کمپلیکس تھا۔ تقریباً 45 BC میں جولیس سیزر نامی مشہور رومی سربراہ نے اپنی حکومت میں جمہوری نظام بدل کر بادشاہی نظام کر دیا، جو آخر تک چلا۔ اس کے بعد اس کے اپنے ہی خاندان کے آگسٹس نے بادشاہت سنبھالی اور اب یہ رومن امپائر کہلائی۔ جولیس سیزر نے 45 BC میں گریگورین کیلنڈر کی شروعات کی، جو کچھ ترمیمات کے ساتھ عیسائی کیلنڈر کے طور پر پوری دنیا میں آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس سیزر نامی رومی بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کر کے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، ہزاروں کو غلام بنایا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا۔ بڑی تعداد میں یہودیوں کو قریب اور دور کے ملکوں میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ بعد کے وقت میں کانسٹنٹن نامی بادشاہ جو سن 306 عیسوی میں حکومت میں آیا، وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جو عیسائی تھا۔ اس کے بعد پوری رومی حکومت جلد ہی عیسائی ہو گئی۔ تعلیم کا نظام اور تہذیبوں کی طرح یہاں بھی 3 مرحلوں میں بٹا ہوا تھا۔ پرائمری اسکول میں بچوں کا داخلہ 6 سے 7 سال کی عمر میں ہوتا تھا۔ ان اسکولوں، جنہیں لوڈس کہا جاتا تھا، طلبہ کو زبان پڑھنا، لکھنا اور بولنا سکھانے کے لیے ہوتے تھے۔ طلبہ ریت پر یا ایسے لکڑی کے پٹروں پر لکھتے جن پر موم کی کوٹنگ ہوتی تھی۔ وہ پہلے الفابیٹ یعنی حروف لکھنا سیکھتے، پھر سلیبلز یعنی حروف تہجی، اس کے بعد الفاظ سے جملے اور پھر کہانیاں۔ یہ مرحلہ 12 سال کی عمر تک چلتا تھا۔ امیر گھروں کے بچوں کے لیے ایسے غلام ہوتے تھے جو اسکول ان کے ساتھ آتے جاتے تھے، ان کے ٹیوٹر کا رول ادا کرتے تھے۔ ان کو پیڈاگوگس کہا جاتا تھا۔ اسکول کے اساتذہ پڑھانے کی اجرت لیتے تھے، جو اکثر بہت تھوڑی ہی دی جاتی تھی۔ غریب اور اوسط درجے کے گھروں کے بچوں کی تعلیم زیادہ نہیں ہو پاتی تھی۔ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط سخت تھا۔ چھڑی سے پٹائی بہت عام تھی۔ کچھ لڑکیاں جو پرائمری اسکول میں پڑھتی تھیں، ان کی پڑھائی اس مرحلے کے بعد گھروں میں ہوتی تھی اور ان کو گھریلو کام، شادی کی تیاری اور خاندان کاری کی تربیت دی جاتی تھی۔ 12 سال کی عمر کے بعد طلبہ گرامیٹکس یعنی گرامر اسکولوں میں داخل ہوتے تھے۔ اب ان کو مصنفوں اور شعراء کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ شعراء میں ورجل، ہوریس اور اووڈ کے نام اہم ہیں، تو وہیں سیسرو، سینیکا اور بادشاہ مارکس اوریلیس کی تصنیفات مشہور ہیں۔ ایسے لوگ جو سماج کے آسودہ طبقے سے آتے تھے، ان کی تعلیم کا تیسرا مرحلہ 16 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ غریبوں کے لڑکے تو اس وقت تک روزی روزگار کے دور میں شامل ہو چکے ہوتے تھے۔ اس مرحلے میں طلبہ کو تقریر اور بحث مباحثے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس ٹریننگ کا مقصد وکالت اور سیاست کے لیے افراد کو تیار کرنا ہوتا تھا۔ چونکہ رومیوں کا یہ تعلیمی نظام یونانیوں سے وراثت میں ملا تھا اور اس دور میں بھی یونانی زبان کی بڑی اہمیت تھی، تعلیم یافتہ لوگوں کی پہچان لیٹن کے ساتھ یونانی زبان میں مہارت سے ہوتی تھی۔ اس لیے یونانی زبان بھی اسکولوں میں سکھائی جاتی تھی۔ رومی تہذیب کے بعد کے دور میں جب حکومت مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو اس کے مغربی علاقوں میں یونانی زبان اونچے طبقے میں ہی رہی، لیکن مشرقی حصے یعنی بازنطینی علاقے میں جو یونان سے منسلک تھا، وہاں یونانی زبان کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ اس دور میں ایتھنز، روم اور مصر کے الیگزینڈریا میں چند یونیورسٹیز بھی قائم ہوئیں، جہاں میڈیسن، فلسفی اور اوریٹری یعنی فصاحت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کئی صدیوں تک رومی تہذیب میں پپیرس کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پپیرس ایک پودا ہے جو مصر کے دریائے نیل کے کنارے اگتا ہے۔ پپیرس کے تنے کو پانی میں بھگو کر ہاریزونٹل اور ورٹیکل پیٹرنز میں بچھا کر دبایا جاتا تھا، پریس کیا جاتا تھا، پھر اس کو دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا، جس سے کاغذ کی شیٹ جیسی بن جاتی تھی۔ لفظ پیپر بھی اسی سے آیا ہے۔ ایسی کئی شیٹس کو جوڑ کر ایک لمبا رول بنا لیا جاتا تھا، جس کو لکڑی یا میٹل کی چرخی پر لپیٹا جاتا تھا۔ اس رول کو والیومن یعنی والیوم کہتے ہیں، جس سے کتاب کے والیوم یعنی جلد کی اصطلاح نکلی ہے۔ چونکہ پپیرس مشکل سے دستیاب ہوتا تھا، اس لیے اس کو بار بار استعمال کر لیا جاتا تھا۔ اس کی لکھائی کو مٹا کر دوسری عبارت لکھی جاتی تھی۔ ایسی جلدوں کو بڑے بکسوں میں پرچہ لگا کر رکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جولیس سیزر نے الیگزینڈریا کو فتح کیا تو اس کی لائبریری میں گیا اور وہاں 7 لاکھ کتابوں کی والیومز پائیں۔ رومی حکومت میں الگ الگ مقامات پر تقریباً 30 لائبریریاں قائم ہوئیں۔ یہ
یہ یونانی اور رومی تہذیبوں کے تعلیمی منظرنامے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ پرشین یعنی فارس کی تہذیب کے تعلیمی نظام اور ساتھ ہی سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ یعنی جنوبی اور وسطی امریکہ کی قدیم تہذیبوں کے تعلیمی نظام پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔